السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سناؤں گی جو حقیقت پہ مبنی ہے، کیونکہ فرضی اور تخیلاتی کہانیاں تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، اور یہ کہانی ہر کالج اور یونیورسٹی جانے والی 100 میں سے 50 لڑکیوں کی کہانی ہے جو ہم ہر روز اپنے ارد گرد سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں۔ کہانی یہ ہے کہ ایک لڑکی کسی انجان لڑکے سے سوشل میڈیا پہ دوستی کرتی ہے، نمبر ایکسچینج ہوتے ہیں۔ شروع میں تو بات ہیلو ہائی تک ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ بات بڑھتی ہے، دوستی ہوتی ہے، اور یہی دوستی ایک دن محبت میں بدل جاتی ہے۔ پھر ملاقاتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے پیار محبت کی قسمیں کھائی جاتی ہیں، وعدے کیے جاتے ہیں، زندگی بھر ساتھ نبھانے کے خواب دیکھے جاتے ہیں، اور پھر محبت کے نام پہ ہوس مٹائی جاتی ہے۔ اور گھر والے اس سب میں خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ ماں باپ تو بچوں کی چال ڈال سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ آج کل کیا چل رہا ہے ان کی زندگی میں اور کیا ہو رہا ہے۔ لیکن خیر، جب بات اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ لڑکی بے بس اور لاچار ہو جاتی ہے اور اپنی عزت گوا بیٹھتی ہے، اور اب وہ لڑکے سے منت سماجت کر رہی ہوتی ہے اپنا گھر بسانے کی کہ وہ اسے عزت سے اپنائے، لیکن عزت تو وہ کھو چکی ہے، اور لڑکا عین موقع پہ انکار کرتا ہے۔ اس کے پاس بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں کہ میں تو ابھی ویل سیٹل نہیں ہوں، میرا تو ابھی کوئی کریئر نہیں ہے، میں تو شادی جیسی ذمہ داری نبھا ہی نہیں سکتا ہوں، اور یہ بہت ساری مجبوریاں بتا کر وہ اپنا دامن چھڑا لیتا ہے۔ تو لڑکی اپنا سیاہ کردار لے کر اپنی ہی نظروں میں گر جاتی ہے، اور اب اس کے گھر والے شادی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وہ جو شادی کے خواب کسی اور کے ساتھ سجا کر بیٹھی ہوتی ہے، اب 2 کشتیوں کی مسافر بن جاتی ہے، پیچھے کھائی ہے اور آگے کنواں۔ نہ وہ زندہ رہ سکتی ہے اور نہ وہ مر سکتی ہے، نہ اس کا اپنے دل پہ کوئی اختیار ہے، اور نہ وہ اپنے ماں باپ کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کرنے کی ہمت رکھتی ہے۔ اور آخر کیا ہوتا ہے اس لڑکی کے پاس جب کوئی آپشن نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنا وقار، اپنی عزت، اپنے جذبات، پیار محبت سب کسی اور کے نام کر چکی ہے، اور والدین اس لاش نما لڑکی کو کسی اور کے ساتھ بیاہنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لڑکی کے پاس کیا ہے؟ وہ کیا لے کر جائے اگلے گھر میں جس سے وہ اپنا گھر بسا سکے، کیونکہ وہ تو اپنی ہر چیز کھو چکی ہے۔ تو بالآخر وہ لڑکی خودکشی کر کے موت کو اپنے گلے لگا لیتی ہے۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ قصوروار کون ہے اس سب میں؟ وہ لڑکا جو اسے پیار محبت کے سہانے خواب دکھا کر چلا گیا اور اپنی ہوس مٹانے کے لیے اسے استعمال کیا، یا پھر وہ والدین جو اپنی اولاد سے اس قدر بیگانہ ہو گئے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کی اولاد کس بے راہ روی پہ چل رہی ہے، اور وہ صحیح اور غلط کی تمیز تک نہیں سکھا سکے اپنے بچوں کی، اور نہ ہی ان کی صحیح تربیت کر سکے، یا پھر وہ لڑکی خود جو کچی عمر میں محبت کر بیٹھی اور ایک اجنبی کو اپنا سب کچھ دے بیٹھی۔ کون ہے اس سب کا قصوروار؟ آج سے کچھ سال پہلے ہم اس چیز کا ڈنڈورا پیٹتے تھے کہ والدین اپنی اولاد سے پوچھتے نہیں ہیں ان کی مرضی کیا ہے، ان کی خوشی کیا ہے، لیکن آج اس بات کا دکھ ہے کہ والدین اپنی ذمہ داری سے اس قدر بیگانہ ہو گئے ہیں اور اپنی اولاد کو وہ اس طرح اتنا آزاد چھوڑ چکے ہیں کہ کوئی بھی آئے اور اس کو نوچ کے لے جائے۔ تو کیا والدین کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنی اولاد کا خیال رکھیں، ان کو اتنا آزادانہ ماحول دیں کہ کوئی بھی آ کر ان کو لے جائے؟ لیکن والدین یہ کہتے ہیں کہ ہماری اولاد کی مرضی ہے، ان کی خوشی ہے، وہ جہاں دل کرے وہ چلے جائیں۔ بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، تو آپ کس چیز کے لیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس چیز کی ذمہ داری سونپی ہے؟ آپ بھی تو والدین ہیں، آپ کا تو پورا حق بنتا ہے کہ اپنی اولاد کو روک سکیں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اسے بتائیں۔ اگر اولاد بے راہ روی پہ چل رہی ہے تو آپ اس کو بتائیں، اس کی رہنمائی کریں، گائیڈ کریں اس کو، کیونکہ آپ سے سوال ہونا ہے اپنی اولاد کا۔ اپنی اولاد کو اس حد تک آزاد نہ چھوڑیں کہ کوئی بھی جو ہے وہ ان کی لگام میں کھینچے اور ان کو لے جائے۔